أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. مشرکوں کا شرک، بت پرستی، چاہے پتھروں سے بنے ہوئے پتلے ہوں، لکڑی سے بنے ہوئے ہوں، مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ہوں، یا زندہ انسان سے جڑے ہوئے ہوں، یا مردہ انسان سے جڑے ہوئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جانوروں سے جڑے ہوئے ہوں، فرشتوں سے جڑے ہوئے ہوں، یا چاند کی پوجا ہو یا سورج کی پوجا ہو وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں، اس لیے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. قرآن میں توحید سے متعلق، ایمان کی حقیقت سے متعلق، اس کی تفہیم کے لیے 6,500 کے آس پاس آیتوں میں سے 6,000 آیتوں کا تعلق صرف انسان کے بہتر عقیدہ اور اس کی اصلاح سے متعلق ہی ہے. تو بات سمجھ لینی چاہیے کہ عقیدے کی اصلاح کے بعد عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. یہ پوزیشن گوئی بھی کر دی گئی، یہ تو مخالفن ہے ہی ہیں. ساری دنیا ہر دور میں رہی ہے، ہر نبی کے زمانے میں رہے ہیں. کبھی شدت اختیار کی گئی ہے، کبھی نارمل حالت میں رہی ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت نہ کرنے والا زمانہ گزرا ہو. اور اس کے اندر بھی حکمت بتلا دی گئی ہے، حکمت بتلا دی گئی ہے. جتنے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین بت پرست تھے، مشرک تھے. جب حقیقت کا پتہ دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر، اپنے احکام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے پہلے پابند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا. تو سارے کے سارے خرابیوں سے، خرابی کی حقیقت کو جانے سمجھے، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر ایمان کی حقیقت پر پلٹ گئے. تو پلٹنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ برائیوں کا وجود ہی، خرابیاں جس میں نہ انسان کا بھلا ہے، نہ انسانیت کا بھلا ہے، نہ معاشرے کا بھلا ہے، نہ آپس میں مخلوقات میں امن و سکون کے ساتھ رہنے والی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. ان ساری چیزوں کو کئی دلائل کے ساتھ ذکر ہونے کے بعد، برے عقیدے کی تردید کرنے کے بعد، جس میں واسطہ حوالہ دے دیا گیا سابقہ امتوں کا بھی، اور جو لوگ دنیا داری اور دنیا پرستی سے جڑے ہوئے ہیں، جس کو اپنے شان و شوکت سمجھتے ہیں، اس کی بھی تردید کس طریقے سے کر دی گئی. سب ہونے کے بعد آج کی اس آیت میں پھر بھی جو انسان سمجھنا نہیں چاہتے، سدھرنا نہیں چاہتے، اللہ کے کلام، اس کے احکام کی مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس کے ماننے والوں کی مخالفات، ان سے دشمنی ختم کرنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں بڑا آزمائش والا مرحلہ رہتا ہے ماننے والوں کے لیے اور مخالفت کرنے والوں کے لیے. جو مانے ہیں ان کو دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق سے نواز دیا، ہدایت سے نواز دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ ایک تقدیر کا مسئلہ ہے. بندہ جب سنتا ہے ظاہری کان سے نہیں، بندہ جب دیکھتا ہے ظاہری آنکھ سے نہیں. یہ ظاہر کی آنکھیں دراصل
دل کے اندر سینے میں موجود کیفیت کا نام ہے، تو اس کیفیت تک پہنچ کر سمجھنے جاننے کی کوشش جد و جہد کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس راستے کے اوپر چلاتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں۔ جو صرف ظاہری کان سے سن کر سننے کی غرض سے نہیں، حقیقت کو جاننے کی غرض سے نہیں، تو وہ گویا دل کے اوپر اس کے لیے ضلالت و گمراہی چھا گئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ اب اس کی مدد ضلالت کی طرف ہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی طرف نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ اختیار والی کیفیت انسانی مخلوق کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس مفہوم کو کئی پہلوؤں کے ساتھ پچھلے پاروں میں گزر چکا ہے، ایک سے زائد جگہ پر، ہر جگہ ایک انداز الگ ہے، لیکن معنی مفہوم مقصد ایک ہی ہے۔ چنانچہ ہر نبی بھی جد و جہد شب و روز لگا کر کیا تمنا، یہ اللہ کا کلام ہے پیش کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب میرے ذکر کرتے ہی، حق بیان کرتے ہی سارے کے سارے لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، شرک کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گائے مانے ایک ایک داخل ہوتے گیا، لیکن مخالفت کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے، مخالفت کے طور طریقے، ہیلے بہانے مختلف قسم کے ہونے لگے۔ ان دو پہلوؤں کو رکھ کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس زمانے کو ملحوظ رکھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، قرآن کے نزول کا زمانہ۔ اب قیامت تک لے قرآن کو باقی رکھا گیا، موجودہ دور کے زمانے کو بھی اسلام کے اوپر باقی رہنا اور اس کی حقیقت کو لوگوں تک بتاتے رہنا، جو طریقہ اس زمانے کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ مسلمان کو عملی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا، دعائیں کرتے رہنا، پھر ہر انسان اپنے اپنے گھر، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست و احباب کے درمیان میں نمونہ بن کر پیش ہونا، پھر ان کے لیے اصلاح کی فکر کرتے رہنا، پھر عملی زندگی میں جب زندگی میں چہل پہل جہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے، اسلامی طور طریقوں کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم اور باقی رکھنا۔ جس کے دل میں ہدایت کی توفیق ہے وہ اسی سے متاثر ہو کر برابر دین حق کے اوپر آ جائے گا، اس پہ قائم ہو جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، یعنی یہ کام مسلمان کو کرتے رہنا ہے، کام چھوڑ کر گوشہ نشین ہو کر بے تعلق ہو کر بیٹھے رہنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ ترجمہ ہے تو کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو؟ ظاہری بہرے پن سے دل کا بہرا پن، قرآن میں ایک سے زائد جگہ آ گیا، اس کی وضاحت تفصیل سورہ حج میں کر دیا، ان لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ جہاں یہ ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ ظاہری کان، ظاہری آنکھ مراد نہیں ہے، دل کے اندر، سینے کے اندر، وہاں کے آنکھ کان کی ایک کیفیت ہے جو اس کے ذریعے سے یہ اس کو غذا سبب فراہم کرتے ہیں۔ یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، ساری کی ساری چیزیں قلبی اعتبار سے ایک کیفیت ہے، تو قلب سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، دل سے سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے، معراج شریف ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے، حدیث کہتے ہیں، ان محمدن قد رأى ربہ، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً محمد نے اپنے رب کو پایا ہے، رأى دیکھا ہے۔ وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا دل سے دیکھا ہے، دل سے دیکھا ہے، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ ان ظاہری آنکھوں سے جو دکھا ہوا نور انا اراہ، وہ اس قدر تیز ایسا نور ہے، بس وہ نور ایک حجاب ہے، تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس زمانے والوں کو سمجھنا اور آسان ہے، یہاں 100 200
20 وولٹیج کی روشنی جو چل رہی ہے، جو 1000-2000 وولٹیج کا بلب ڈالتے ہی ذری دیر کے لیے یہ آنکھوں کی روشنی بھی چکا چوندھ ہوتے ہوئے ذری دیر کے لیے غائب بھی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ بھی روشنی ہوتی ہے. وہ تو ساری کائنات کا نور ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ نور السماوات والارض. وہ تجلی رب نور خداوندی کو میں نے دیکھا ہے. تو اسی طرح یہ جو دل کے یعنی حق کے سننے کے اعتبار سے بہرے ہیں، دل کی آنکھ کے، تو ایسے لوگوں کو کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ کہ ہر دعوت پہنچانے کے بعد چاہے واعظ کی شکل ہو، تقریر کی شکل ہو، نصیحت کی شکل ہو، ساری شکلیں اختیار کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی طریقہ اپنایا، اور تاکید بھی تھی، تربیت بھی کر دی گئی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اسلام کی تربیت کے بعد انہیں روانہ کر دیا جاتا تھا دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جانے کے لیے. اسی طرح اندھے کو راستہ کیسا بتا سکو گے؟ یعنی دل کا اندھا، ظاہری آنکھوں کا نہیں. جب یہ دل کا اندھا پن ختم ہو جائے، دل کے کان کے سنائی دینے لگے، یعنی سمجھنا مراد ہے، تو کیا اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ یعنی جو مخالفت کرتے چل رہے ہیں یہ دل کے اندھے ہیں، دل کے کان کے اعتبار سے بہرے ہیں، اور کھلا گمراہی کے اندر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. پھر اپنی کوشش اس کے ضمن میں ہمیں پریشان، اس کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. ظاہری طور پر ستانا تمہارے ساتھ ہے، انکار کرنا تمہارے ساتھ ہے، نفرت کرنا تمہارے ساتھ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیان میں ایک مہرہ بنایا ہے، تمہاری آزمائش اس کے ساتھ رکھا ہے. تو لہذا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے ساتھ جب ان کی گرفت کرنا ہے کر رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن دنیا میں مسلمان چاہے گا میرے جیتے جی انجام دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا. یہ خیال خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، سارے مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے. تو اللہ نے بے ٹوک بتا دیتے ہیں فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تم وفات پا جاؤ. وفات کی چاہے کوئی بھی شکل ہو، اچانک وفات ہو جائے، بیماری کی وجہ سے وفات ہو جائے، ہارٹ اٹیک سے وفات ہو جائے، اللہ محفوظ ہے کہ حادثے سے ہو جائے، یا قتل و غارت گیری کے ذریعے سے ہو جائے، اور تم یہ دیکھ نہیں سکے ہو سکتا ہے کہ تم نہ بھی رہو، لیکن یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. تم نہیں رہے تو تمہارے بعد تمہاری اولاد میں، تمہاری نسل میں، لیکن جد و جہد تم آج سے کرتے رہو گے. یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ہین حیات بھی ہم ان کا بدلہ لے کر تمہارے سامنے بتا دیں گے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا جنگ بدر کی شکل میں، غزوات کی شکل میں، جو دنیا کی طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے سارے اسباب وسائل اکٹھا کر لیے تھے، لیکن ایمان میں اس قدر مضبوط تھے تو یہاں تک ایمان کی قوت عطا کیا. ایک مومن کو 10 بہادر جنگجو کافروں کی قوت ارادی عطا فرمایا. جنگ بدر تک وہی کیفیت تھی. جو اسلام کے اندر جب قوت پکڑی، تعداد بڑھنے لگی، تب وہ ایمانی طاقت میں بھی کسی قدر اسی وقت کمی آ گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب 10 دشمنوں کی طاقت نہیں ہے. کیا کمی ہوئی ہم جانتے ہیں، اب صرف ایک ایمان والے کو 2 غیر مومن والوں کی طاقت کے برابر ہے، یہ مقابلہ کر سکتا ہے.
اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم تم کو ہین حیات میں سب کچھ بتلا دیں گے، چنانچہ بتلا دیا. فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، چاہے ایسا کرے ایسا کرے، پوری قدرت ہم رکھتے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی عیب نقص کمی والی چیز ہے ہی نہیں، لیکن حکمت اور مصلیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. جو نافرمان بندے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، جتنے ایمان لائے نافرمانی تو تھے. بڑے بڑے گناہ گاروں کا تذکرہ ملتا ہے صحابہ کی تعداد میں، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا. بعض صحابہ میں سے بھی اس سے بھی گزرے، اس قدر عظیم گناہوں کا ذکر کیا. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد اس سے پہلے تو فرمایا اگر تیرے گناہ آسمان کے اتنے برابر بھی ہیں تو معاف کر دے گا، ساری دنیا میں موجود ریتی کے ذرات کے برابر بھی تو معاف کر دے گا. لیکن انہیں اپنے گناہوں کی تفصیل سنایا تو فرمائے، غصے میں آ کے فرمایا چل یہاں سے نکل، تیری مغفرت ہو نا. پھر اللہ کا فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت کیجیے، بس ایمان کے پر پلٹ کے آ جاتا ہے، ایمان کی حقیقت پر جم جانے پر اللہ کی ذات پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. پھر اچھے عمل پر جم جاتا ہے تو اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی پھر نیکی سے بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. خرابی ہوتی، غلطی کو نیکی نہیں بناتے. جتنے غلطیاں اس سے پیریڈ میں ہوتے اس سے کہیں زیادہ ثواب عطا کر دیتے ہیں. لہٰذا اے مسلمانوں، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب تھا، ان کے ذمہ سارے صحابہ سے منوالوں سے، لہٰذا تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اس چیز کو جو وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، اس کے بتائے طور طریقوں کو، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اطاعت میں، عبادت میں، سوچ میں، معاملات میں، ساری تفصیل قرآن پیش کرتا ہے. اور یہ سمجھ کر مضبوطی سے جمے رہو، دنیا ہلائے گی، جھنجھوڑے گی، اس میں جتنی مشقت ہوگی تم زندگی بھر عبادت کر کے وہ اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکے جو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. دوزخ کا کفارہ دنیا میں ختم کر دے گا، آخرت میں راس جنت میں داخل فرمائے گا. اور یہ مانتے ہوئے چلو کہ یقیناً یقیناً بلا کسی شک و شبے کے تم سیدھے راستے پر ہو، چاہے دنیا اس میں ٹیڑھا پن نکال کر بتائے. آج تک نکال نہیں سکی ساری مخالفت کرتے ہوئے، لیکن ایک طریقے میں کامیاب ہوتے چل رہے. مسلمانوں میں تفرقہ نفرت پیدا کرو، عملی اعتبار سے ان کو کمزور کرو، دنیا کی ہر برائی ان کے اندر ان کی زندگی کا حصہ کرتے چلے جاؤ. ہر مسلمان تک تربیت والا معاملہ اس کا فقدان ہونے کی وجہ سے ساری قوتیں غالب ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اس لیے کہ یہ کلام پاک اس کے اندر جتنی چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں، تمہیں جو صراط مستقیم بتلا دیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، جگہ جگہ صراط مستقیم کی تفصیل جگہ جگہ آنے لگی. کیا ہے وہ صراط مستقیم؟ ان سے کئی پہلو ذکر کیے جاتے رہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم. اس کلام پاک میں ہے کیا؟ تمہارا تذکرہ ہے اللہ کے بندو، تمہارا بھلائی کے لیے ہم نے ذکر کیا ہے. اسی طرح شرف ہے تمہارے لیے، شرف مرتبہ اعزاز بڑھانے کے لیے ہے. اسی طرح جو مانے اسی طرح تمہاری قوم کے لیے. اس وقت ڈائریکٹ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا، آپ کی قوم کا متعلق، یعنی آپ کے ماننے والوں کا، قیامت تک بھی آپ کی اقتداء اتباع کرنے والوں کا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یقیناً تم تمام سے بھی ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب یہ صراط مستقیم ہے، ثابت قدمی سے ٹکو رہے، تو پھر فرماتے ہیں یہ برے طریقے جو ہیں جس کا دباؤ چل رہا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا بھی، نوعیتیں آگے پیچھے ہوں گی.
تم شکوک و شبہات میں ہرگز نہیں پڑنا. مزید تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو. پچھلے زمانے کے انبیاء کے قوموں کے واقعات ہیں، وہ سینہ بہ سینہ چل کر ماننے والے بھی ہیں. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اس امت سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا حال و تذکرہ، اس میں جا کے ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کو موجود رکھیں اللہ تعالیٰ. اس زمانے دور میں بھی ہم نے رسولوں کو جو بھیجا تھا ہمارے لیے تو قرآن سے پیش کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کر دیا گیا. یہ قرآن اور یہ نبی دنیا کے ہر انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے خاص طور پر کہ غلطی ہونے نہ پائے. ان تمام میں ڈھونڈو تو کیا تمہیں یہ ملے گا کسی ایک زمانے میں بھی کسی نبی نے بت پرستی کا حکم دیا تھا کیا؟ روز اول سے بت پرستی سے منع کر دیا گیا. پیغمبر نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے بت پرستی کا تصور بھی نہیں تھا. اس اعتبار سے شریعت دے کر، طریقہ دے کر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو اس اعتبار سے سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، جبکہ اس سے پہلے بھی نبی ہیں جب یہ شرک والا مسئلہ نہیں تھا. چھوٹی موٹی خرابیوں کے لیے رسول تھے، زندگی میں بگاڑ والی کیفیتوں کی اصلاح کے لیے. یہ تو مستقل طور پر عقیدے کا بگاڑ، جب عقیدے کا بگاڑ ہے تو ساری زندگی کا بگاڑ ہے. تو اللہ کے سوا وحدہ لا شریکی ہے، کئی معبودوں کا اس میں تذکرہ بالکل ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ مضمون ختم کر اب حوالے میں کچھ تذکرہ کیسا کیسا انکار کیا تھا، چونکہ سابقہ امتوں سے بھی جانو کر کے فرما دیے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ایک نئے اعتبار سے، سابق میں جو گزرا اس اعتبار سے نہیں، نئے اعتبار سے جس میں توحید سے متعلق. پھر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ابھی اگلی آیتوں میں آئے گا. سبحان اللہ.